يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی خیر البریۃ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. سورہ آل عمران آیت 200 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہوئے ہو، یعنی اے مومنو صبر سے کام لو، استقامت برتو اور دین اسلام کی خدمت میں ہمہ وقت خود کو تیار رکھو. اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتے رہو، شاہد کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان سے 3 باتوں کا مطالبہ کیا ہوا ہے. یہ بالفاظ دیگر اللہ نے اہل ایمان کو اس آیت میں 3 اہم باتوں کا حکم دیا ہوا ہے. سب سے پہلی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا. دوسری بات کہ اسلام کے دفاع میں ہمیشہ تمہیں مورچہ بند رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے. تیسری بات کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے تمہیں ڈرتے رہنا چاہیے. جہاں تک بات صبر کی ہے تو صبر یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے. ایک انسان مومن کہلوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صابر رہے، صبر کرنے والا رہے. اب صبر کہاں کہاں ہوگا تو بات اس سے پہلے بھی گزری ہے کہ صبر کے 3 مقامات ہیں. 3 جگہوں پر ایک انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے. پہلا مقام، پہلی جگہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے کام ہے، اس لیے کہ اطاعت کے کام انسانی نفس پر شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے بھاری لگتے ہیں. 5 وقتہ نمازیں اتنے کام کاج کے باوجود مسجد میں حاضری کے ساتھ ادا کرنا، فجر میں نیند کے غلبے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آنے والی پکار پر لبیک کہنا، ابھی رمضان کا مہینہ ہے صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہنا، مال کی محبت دل میں ہونے کے باوجود وقت ہونے پر زکوٰۃ نکالنا. جتنے بھی خیر کے کام ہیں، نفس امارہ جو انسانی شرارتی نفس ہے وہ بھی ان کاموں کو کرنے نہیں دیتا، اور ساتھ ہی شیطان بھی ان کاموں کو انسان پر بڑا بھاری بنا کر پیش کرتا ہے. تو نیکی کے وقت صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے معنی ہوتے ہیں رکنے کے یا کسی بھی چیز کو باندھنے کے. تو ایسے موقع پر انسان کے لیے لازم ہوتا ہے کہ وہ خود کو روکے رکھے، مقابلہ کرے، صبر کا مظاہرہ کرے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی نیکیوں میں دل کے نہ چاہتے، شیطان کے نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو آگے بڑھائے. کوئی بھی نیکی اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کی بجا آوری صبر کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی. یہ صبر کی پہلی قسم ہے الصبر علی طاعت اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت پر صبر کرنا پڑے گا. بغیر صبر کے آدمی اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں ہو سکتا. صبر کی دوسری قسم ہے
الصبر علی معصیت اللہ یا عن معصیت اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے سے خود کو روکے رکھنا اور اس مقام پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اس لیے کہ گناہ نفس امارہ ہمیں بڑا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم گناہ گار ہو جائیں، ہمارے لیے گناہوں کی راہیں آسان کرتا ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ وقتی طور پر ان چیزوں کی لذت سے خوب مزہ اٹھا لیا جائے۔ لیکن ایسے مقام پر انسان کو صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان نہ بنے۔ حرام کمائی بآسانی آدمی بڑی مقدار میں کما سکتا ہے، لیکن آدمی صبر کا مظاہرہ کرے۔ جسم کا غلط استعمال آدمی بآسانی کر سکتا ہے، پر آدمی صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ شہوتوں کا غلط استعمال بآسانی ہو سکتا ہے، پر آدمی صبر کا مظاہرہ کرے۔ حرام خوری، حرام چیزوں کا کھانا بآسانی ہو سکتا ہے، پر آدمی صبر کا مظاہرہ کرے، اور یہ صبر کا مظاہرہ اہل ایمان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو صبر سے کام لینے کا حکم دیا۔ تو یہ صبر کی دوسری قسم ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، صبر رکھنا پڑتا ہے۔ صبر کی تیسری قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا۔ آدمی تقدیر کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، اور مختلف قسموں سے انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ نے کہا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ ڈر کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں میں کمی کے ذریعے، پھلوں میں کمی کے ذریعے، جانوں میں کمی کے ذریعے۔ تمہاری کسی قریبی کی جان چلی جائے گی، صحت کا مسئلہ آ جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ضرور بالضرور آزمائے گا۔ تم آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ جب تم آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر تم مومن ہو، اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اب صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے کہا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے وہ ہوتے ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو واویلا نہیں مچاتے، چیخ پکار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شکایتیں نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جو سامان گیا، جو نقصان ہوا، جو جانوں کی کمی ہوئی، جو جانوں کا نقصان ہوا، سو ہوا، یہ ہونے والا تھا، بلکہ ہماری جان خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، اس کا بھی نقصان ایک نہ ایک دن ہمیں جھیلنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ساتھ مزید ایک ٹکڑا جوڑا۔ آپ علیہ السلام نے کہا جب بندے کو کوئی پریشانی، تکلیف، آفت پہنچتی ہے اور بندہ اس آفت کے وقت واویلا نہیں کرتا، چیخ پکار نہیں کرتا، بلکہ اپنی زبان سے وہی نکالتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے ساتھ نبی علیہ السلام نے مزید ایک دعا سکھائی، کہا اور ساتھ یہ کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، جو نقصان میرا ہوا ہے، اس پر میں جو صبر کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس پر تو مجھے اجر سے نواز دے، اس صبر پر مجھے نیکی سے نواز دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور جو نقصان میرا ہوا سو ہوا تو اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر دے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، کتنی دعا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا۔ صرف بندہ نقصان پر اس دعا کا اہتمام کرتا ہے، الا اخلف اللہ خیرا منہا، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو پچھلے نقصان سے بہتر چیز عطا کر دیا کرتا ہے۔ چاہے جیسا نقصان ہو، بندہ اللہ سے دعا کرے، یقین کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو بہتر سے بہتر چیز، بہتر سے بہتر نعمت، نعم البدل کے طور پر دے دیتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں۔ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی، ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث تھی، وہ دعا تو پڑھتی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ہوگا۔
ابو سلمہ بڑا پیارا انسان تھا، سابقون الاولون، پہلے پہل مسلمان ہونے والوں میں سے، دو طرف ہجرت کرنے والوں میں سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے والوں میں سے، مسلمانوں کے مضبوط انسانوں میں سے، اہل و عیال کا خیال رکھنے والوں میں سے، اہل و عیال کے ساتھ بہتر سے بہتر اخلاقیات سے پیش آنے والوں میں سے۔ اب ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کون ملے گا؟ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا، دعا پڑھنی تھی، میں دعا پڑھ رہی تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کچھ روز بعد میرے دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ام سلمہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آدمی مصیبت پر صبر کرے، واویلا نہ کرے، اس دعا کا اہتمام کرے، یقین کے ساتھ کرے کہ جو نقصان مجھے پہنچا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس سے بہتر چیز مجھے عطا کر کے رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو وہ چیز عطا کر دیا کرتا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کب کرنا پڑے گا؟ پہلے رونے پیٹنے کے بعد یا شکایتیں کرنے کے بعد نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر کب ہوتا ہے؟ جب صدمے کی پہلی خبر پہنچتی ہے، نقصان کی پہلی خبر پہنچتی ہے، اسی وقت آدمی کہے الحمدللہ علی کل حال، جو ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی تعریف ہے، اللہ نے جو چاہا ہوا، قدر اللہ وما شاء فعل، بندہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جب نقصان کی پہلی خبر پہنچے اسی وقت ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، وگرنہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی تکلیف دہ نقصان دہ خبر پہنچتی ہے پہلے آدمی روتا ہے، گال پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے، بڑی اللہ سبحانہ و تعالی سے نعوذ باللہ شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر جب رونا پلانا ختم ہو جائے مجبور ہو کر کہتا ہے اب صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اب صبر ہی کرنا پڑے گا، صبر ہی کرنا پڑے گا، اب صبر نہیں کر کے کیا کرو گے تم؟ لیکن پہلے مرحلے میں صبر کر لیتے، خبر ملتے ہی صبر کرتے تو تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی اجر سے بھی نوازتا، اس سے بہتر چیز بھی دے دیتا، لیکن تم نے واویلا کر لیا، چیخ پکار کر لی، اللہ سبحانہ و تعالی کی تقدیر سے شکایتیں کر دی، تمہارا صبر بھی ضائع ہو گیا، جو بہتر چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں عطا کرنی تھی وہ چیز بھی تم سے چلی گئی۔ تو صبر مصیبت کے پہلے مرحلے میں ہوا کرتا ہے، اس کا مظاہرہ اسی وقت ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے اس آیت میں سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو تم صبر سے کام لیتے رہو۔ صبر مومن کا زیور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کو اس عظیم نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس دنیا میں مسلمان کو صبر سے بڑھ کر کوئی دوسری نعمت اور دولت نہیں دی گئی۔ صبر ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام پر باقی رہ سکتا ہے، صبر ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہوں سے خود کو بچا سکتا ہے، صبر ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کی وجہ سے اس دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے انسان ٹکرا سکتا ہے، صبر ہی وہ عظیم نعمت ہے جس کے ہوتے ہوئے دشمن انسان کا کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مسلمان کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر مسلمانوں کے پاس صبر ختم ہو جائے تو ہر جانب سے وہ ٹوٹتے رہیں گے، ہر جانب سے وہ نقصان کا سامنا کرتے رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا، اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر سے کام لو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسرا حکم دیا اور کہا وصابروا، صبر بھی کرو اور دشمنوں کے بالمقابل ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، ثابت قدم رہو۔ صابرو کے معنی بھی صبر ہی سے لیے گئے ہیں، لیکن اس میں صبر کے بالمقابل زیادہ سختی اور زیادہ ثابت قدمی کا معنی پایا جاتا ہے۔ صبر کرو، جمے رہو۔ کیسے جمے رہنا ہے؟ حد درجے مضبوطی کے ساتھ۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب دشمن تم سے مقابلے کے لیے آ جائے تو دشمن میں جتنی استقامت ہے تمہیں اس سے کہیں زیادہ استقامت اور پامردی دکھانی چاہیے۔ کبھی تمہارا سامنے والے سے مقابلہ ہو جائے، وہ تم سے جھگڑے کے لیے آیا ہوا ہے، وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، وہ جتنا ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے تمہیں اس سے کہیں زیادہ مضبوطی اور ڈٹائی اور ڈٹائی کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کا مطالبہ کیا۔ اور بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی معنی لیا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان سے دین اسلام پر ثابت
قدمی اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ رہنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے کہا صبر کرو اور دین اسلام کے جو احکامات تمہارے پاس موجود ہیں اس پر ثابت قدم رہو۔ کوئی نفسانی خواہش، کوئی پریشانی، دنیا کا کوئی فتنہ تمہیں دین اسلام سے پھیرنے نہ پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں جو حکم دیتا ہے تم اس دنیا کے بالمقابل اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرتے رہو۔ اس سلسلے میں سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ دلنی علی قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دین اسلام کے بارے میں کوئی ایک بات بتائیے جو میرے لیے کافی ہو جائے، بات اتنی عظیم ہو، لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی سے اسلام کے متعلق سوال کرنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ ایک بات بتا دیجئے جو بات سارے اسلام کو شامل ہو، میں اس پر عمل کر جاؤں تو کامیاب ہو جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لایا، اس پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہتا ہے بجا لاؤ، تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو دین اسلام پر استقامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان سے طلب کی ہوئی ہے، اور استقامت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسلام پر استقامت کا ہمیں بارہا سوال کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بارہا اللہ سے استقامت کی دعائیں کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ آج میں اور آپ ہیں کہ اپنے ایمان کو لیے بڑے بے پرواہ، اس قدر یقین ہے کہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو انبیاء کے سردار اولو العزم پیغمبروں میں سے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں رہتے جنت و جہنم کے مناظر کی سیر کروا دی، آسمانوں کی سیر کروا دی، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی سے دن رات اس دین پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ امہات المومنین میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ رسول ہیں، ہم نے آپ پر ایمان لایا ہوا ہے، ہم آپ پر یقین کرتے ہیں، لیکن آپ کا یہ معاملہ ہے کہ آپ کو خود کے دل کے پھر جانے میں شک ہے، اور آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے آپ کے دل کی ثابت قدمی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبوها کیف یشاء، معاملہ ایسا ہے کہ بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، یقلبوها کیف یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی جس بندے کا دل جیسے چاہتا ہے جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سے اس دین پر دلوں کے ثابت قدم رہنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس آیت میں بھی ہمیں اس دین پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا اصبروا وصابروا، صبر کرو اور ڈٹ جاؤ جس دین پر تم ہو۔ اگر کوئی تمہارے سامنے آ جائے تو اس وقت بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو۔ واویلا کرنا، ڈرنا، بھاگنا یہ مسلمان کے لیے زیب دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں الا اخبرکم بما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ دھل جائیں، تمہارے درجات بلند ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں تمہارا احترام بڑھ جائے۔ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں نہیں، اس قدر عظیم عمل کہ جس کی وجہ سے ہمارے گناہ مٹ جائیں گے، ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ضرور بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطاء الی المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ناپسندیدگی کے باوجود اچھے سے وضو بناؤ، جس قدر ممکن ہو سکے مساجد کی طرف پیدل جانے کی کوشش کرو، پیدل چل کر جایا کرو، زیادہ سے زیادہ مساجد کی طرف چلا کرو۔ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرو۔ آپ علیہ السلام نے کہا فذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا حکم مسلمانوں کو دیا
بلکہ دوسرے حکم ہی سے منسلک ہے. اللہ نے کہا وصابروا ورابطوا، ڈٹ جاؤ اور مورچہ بند رہو، ہمہ وقت تیار رہو. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ دشمنوں کے لیے تیار رہو. دوسرا معنی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بتایا، اگر تم اچھے سے وضو بنا کر مساجد کی طرف پیدل جاؤ گے، نماز کے بعد نماز کا انتظار کرو گے، یعنی مساجد سے دل لگائے رکھو گے، فذالکم الرباط، یہ عمل رباط ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے. وہ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے وہاں کی راہیں نہیں ہیں، یہ راستے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں، تم یہ کام کرو. آج مسلمان جہاد کے نام پر دین اسلام کا نام بگاڑ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ساروں کی عقلوں کی حفاظت کرے، ان کی صحیح رہنمائی کرے. اسلام کا وہ چہرہ دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جہاد کے نام پر اسلام اٹھ کر مظلوموں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا. جہاد کے نام پر اسلام کہیں بم پھوڑنے کا حکم بالکل نہیں دیتا. جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ اس زمین پر بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید قائم ہو جائے، مظلوموں کی مدد ہو جائے، نہ کہ ظالم بننے کے لیے، نہ کہ اور لوگوں کو دبانے کچلنے کے لیے. آج مسلمان ایرے غیروں کی باتوں میں آ کر جہاد کی غلط تفسیر سن کر سمجھ کر اور لوگوں کے درمیان غلط تفسیر پیش کر رہا ہے. مسلمانوں کا نام خراب ہو رہا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلم مسلمانوں کا چہرہ دیکھ کر ڈرتے ہیں. ایک دور وہ تھا کہ جس دور کے بعد مسلمانوں نے جب جہاد کیا تو غیر مسلم ان کے جہاد کی وجہ سے اس قدر پرامن ہوئے، جب وہ ان کا علاقہ چھوڑ کر جانے لگے تو کہنے لگے کہ ہمارے علاقے سے کبھی مت جاؤ، تمہارے سائے میں جو امن و امان ہمیں نصیب ہوا ہے، ہم نے وہ امن و امان اپنے بادشاہوں کے سائے میں بھی محسوس نہیں کیا. یہ اسلام کی تصویر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فذالکم الرباط، تم نماز، روزے اور اپنے ذاتی عبادتوں کی پہلے فکر کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اہل و عیال کی فکر کرو. کس چیز سے؟ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ سے خود کو بچاؤ، ایسی آگ جس کے جلانے کا سامان انسان اور پتھر ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے جو کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. جہاد کے شرائط آج آدمی کو پتہ نہیں، بس نکل پڑتے ہیں اسلام کی غلط تفسیر پیش کرتے ہوئے. کسی کو کوئی شرط نہیں معلوم. اللہ سبحانہ و تعالی صحیح سمجھ دے. اسلام اس طرح کے جہاد کا حکم کبھی نہیں دیتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر امن و امان کا حکم دیا. کسی کی جان ظلمن لے لینا، اس جہاں میں فتنہ و فساد برپا کرنا، یہ دین اسلام کا کبھی تصور نہیں رہا. اللہ سبحانہ و تعالی نے مرابطے کا حکم دیا. مرابطے کا معنی یہ ہے کہ جب دشمن تم پر زیادتی کرے پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ مسلمان کا کردار نہیں ہے. دشمن زیادتی کرے تو ڈٹ جاؤ اس کے سامنے، پیٹ پھیر کر مت بھاگو. اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کا یہ شیوا بتایا ہے کہ مسلمان بزدل نہیں ہوتا، نڈر ہوتا ہے. وہ 10 کے بالمقابل اکیلا کھڑا ہو سکتا ہے. وہ اس کی ایمان کی طاقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اس کی مدد، اس کی نصرت کی جاتی ہے. اور دشمن سامنے آنے پر پیٹ پھیر کر بھاگنا، بزدلی، بے دلی کا مظاہرہ کرنا، یہ خود کے لیے بڑا نقصان ہے اور دین اسلام کے لیے بڑا نقصان ہے. اس سلسلے میں جنگ احد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کی جنگ شروع ہونے سے پہلے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک ٹیلے پر کھڑا کر دیا. کہا کہ تم اس ٹیلے پر کھڑے رہو، عین ممکن ہے کہ دشمن اس ٹیلے کے پیچھے سے ہم پر حملہ کر دے. تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم اس ٹیلے پر کھڑے رہنا، اور جب دشمن پیچھے سے آنے کی کوشش کرے تو تیر مار مار کر انہیں رو کے رکھنا. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوا. پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو اتنی نصرت سے نوازا کہ دشمن پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا، اتنی تیزی سے کہ ان کی عورتیں اس قدر اونچی اپنی شلواریں اور کپڑے اٹھائی ہوئی تھی کہ ان کی پنڈلیاں گھٹنے اور ران نظر آنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ان 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہا تھا کہ دیکھو، چاہے میدان کا منظر جو ہو جائے، چاہے ہم میدان جیت جائیں یا ہار جائیں، یا تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں، جب تک بھی اگر میرا حکم تمہیں نہ ملے
تم اپنا یہ مورچہ چھوڑ کر کبھی نیچے نہ آنا. لیکن مسلمانوں نے جنگ جیت لی. دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مال جمع کر رہے ہیں. اب ان 50 میں سے 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہ اجتہاد کیا کہ اب یہاں ہمیں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے چلے جائیں گے, جنگ ختم ہو چکی ہے, دوسرے مسلمان مال جمع کر رہے ہیں, ہم بھی مال جمع کریں گے. لیکن 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرابطے کا حکم دیا, جمع رہنے کا حکم دیا, ہم یہ مورچہ نہیں چھوڑ سکتے. پر 40 نے کہا کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا, بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہاں باقی رہنا جب تک کہ جنگ ختم نہ ہو جائے. 40 نیچے اتر آئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی حالت کفر میں تھے, کفار کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے, انہوں نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلہ خالی ہو چکا ہے, مسلمانوں کی پیٹ محفوظ نہیں ہے, مضبوط نہیں ہے, انہوں نے گھوڑ سوار دستہ لیا اور ٹیلے کے پیچھے سے مسلمانوں کی پیٹھ پر حملہ کر دیا. اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ آئی جنگ شکست میں بدل گئی. قریباً قریب 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شہید کر دیے گئے. اور یہ جنگ کا عالم ہو گیا کہ بعض مسلمانوں نے ہیبت میں مسلمانوں کا قتل کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داعش شہید ہو گئے. خول کی کڑیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں دھس گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھسلی پہ مار پڑ گئی. میدان کا منظر بدل گیا. یہ کیوں ہوا؟ ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اجتہادی غلطی تھی, یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت نہیں تھی. لیکن دشمنوں کے بالمقابل وقتی طور پر مورچہ چھوڑ دینا, اپنی جگہ چھوڑ دینا, یہ مسلمانوں کے لیے بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہم سے یہی مطالبہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے ایمان والو صبر کرو, ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہو, اور اگر وقت مقابلے کا آ جائے تو ڈٹ کر جم کر کھڑے رہو. پیٹھ پھیر کر بھاگنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. پہلے دین اسلام دوسروں پر زیادتی کا حکم نہیں دیتا, لیکن دوسرے زیادتی کرے تو دین اسلام بزدلی دکھا کر پیٹھ پھیر کر بھاگنے کا حکم بھی نہیں دیتا. تم اپنے جینے کا حق, اپنے دین کی حفاظت کا حق رکھتے ہو, اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی چاہیے. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ, یہ تمام معاملات کے ساتھ تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. صبر کو چھوڑنے سے, واویلا کرنے سے, اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنے سے. تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ وخالق الناس بخلق حسن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو, اور لوگوں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آؤ. واتبع السیئۃ الحسنہ, جب کبھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے فوری بعد نیکی کے کام کر لیا کرو. کیوں؟ تمحوہا, تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو مٹا دیا کرے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روایتوں میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے کا اثر انسان کے کئی اعمال پر اور بدن کے کئی اعضاء پر ہوتا ہے, اور اگر انسان اللہ سے نہ ڈرے تو انسان کے کئی اعمال بگڑ جاتے ہیں. اس سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے ابراہیم بن ادہم جو کہ تابعین میں ایک بڑا کردار رکھتے ہیں, ان کا ایک نرالا اور بڑا پیارا واقعہ نقل کیا. امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے یا ابا اسحاق ما لنا ندعو فلا یستجاب لنا. ابو اسحاق, یہ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ کی کنیت تھی. کہنے لگے کہ اے ابراہیم, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ علیہ نے کہا لأنکم تدعون بقلوب ماتت لعشر خصال, اس لیے کہ تم ایسے دلوں سے اللہ سے مانگتے ہو جن دلوں میں 10 صفتیں مر چکی ہیں.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے دلوں کا زندہ ہونا لازم ہے، اور تمہارے دل 10 اعتبار سے مرے ہوئے ہیں۔ وہ کس کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں عرفتم اللہ فلم تؤدوا حقہ، تم جانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات حقیقی معبود ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا، دن رات تم اس کی نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہو، لیکن تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور کتنے مسلمان ہیں جو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے، حق توحید، اسی کو ادا نہیں کرتے، سمجھتے ہیں، جانتے بوجھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرکیہ افعال میں ملوث ہیں۔ کہتے ہیں وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تُحِبُّونَ رَسُولَ اللَّهِ وَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ، اور تم اس بات کا اعتماد رکھتے ہو، اس بات کا گمان رکھتے ہو، دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، لیکن ساتھ ہی تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کر دیتے ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ فَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ وَأَكَلْتُمْ نِعَمَ اللَّهِ فَلَمْ تُؤَدُّوا شُكْرَهَا، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوٌّ لَكُمْ وَلَمْ تُخَالِفُوهُ، تم کہتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن کہنے کے باوجود شیطان کی مخالفت نہیں کرتے، وہ جو کہتا ہے وہی کرتے ہو۔ وَقُلْتُمْ إِنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَلَمْ تَعْمَلُوا لَهَا، تم کہتے ہو کہ جنت حق ہے، مومنوں کو ملے گی، بڑی نعمتوں والی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتے۔ وَقُلْتُمْ إِنَّ النَّارَ حَقٌّ وَلَمْ تُهْرِبُوا مِنْهَا، اور تم کہتے ہو کہ جہنم حق ہے، انسان کو جلا کر راکھ کر دے گی، نہ زندہ چھوڑے گی نہ مردہ، لیکن باوجود اس کے تم خود کو جہنم سے نہیں بچاتے۔ وَقُلْتُمْ إِنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَلَمْ تَسْتَعِدُّوا لَهَا، اور تم کہتے ہو کہ موت حق ہے، ہر انسان کو مرنا ہے، لیکن موت کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ وَقُلْتُمْ وَإِنْ شَغَلْتُمْ بِعُيُوبِ النَّاسِ وَنَسِيتُمْ عُيُوبَكُمْ، تم لوگوں کی برائیوں میں بڑا مشغول رہتے ہو، ان کی ہر عیب کی بات ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہو، ان کی ہر غلطی پر گرفت کرتے ہو، ان کی ہر غلطی جاننے کی کوشش کرتے ہو، اور تم خود کے عیبوں کو بھول جاتے ہو کہ تم کس قدر گنہگار ہو، تمہیں اپنے گناہوں سے خود کو کتنا بچانے کی ضرورت ہے۔ وَتَفَنْتُمْ مَوْتَاكُمْ وَلَمْ تَعْتَبِرُوا، اور تم نے بہت سے لوگوں کو دفن کر دیا، باوجود اس کے تمہیں ابھی تک عبرت نہیں آئی کہ تمہارا بھی وہی انجام ہونے والا ہے، تم مر جاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس سلسلے میں تم کبھی ذہن نہیں دوڑاتے، تمہارے دل ان 10 صفات سے مر چکے ہیں۔ اب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اور یہ صفات متقیوں کے دلوں میں زندہ ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، اور رمضان کا بھی یہی اصل مقصد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی ہوں گے تو یہ صفات ہمارے دل میں ہوگی، موت کی تیاری ہوگی، جنت کی تڑپ ہوگی، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، جو نعمت کھائیں گے شکر بجا لائیں گے، جو میت دیکھیں گے اس میت میں خود کو محسوس کریں گے، خود کو تصور کریں گے، قبر کو دیکھیں گے، ڈر جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، قبر کے عذابات، قبر کی سختی اور قبر کے فتنوں سے بچنے کی دعائیں کریں گے۔ یہ سب کب ممکن ہوگا؟ جب دلوں میں واقعی اللہ کا ڈر ہوگا، تب ممکن ہوگا۔ دلوں میں اصلاً اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، چاہے اس کے سامنے کتنے ہی جنازے اٹھ جائے، اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگ سکتی۔ باقی جو باتیں ہوں گی انشاءاللہ پھر آئندہ دروس میں بیان کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔